نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جھوٹی کرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج پھر ایک سلسلے کے ساتھ ایک نئی کرامت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں اس سے قبل آپ کو ایک ویڈیو کلپ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد اس پر ہم کچھ تذکرہ اور تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملاحظہ کیجئے۔ اقتباس الانوار ایک کتاب ہے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے عربی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اقتباس الانوار کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر۔ پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے ان کو جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا، جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے اور سنا کہ کس طریقے سے اولیاء اللہ کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی بات بے سر پیر کی کہیں سے اٹھا کر بے سند بے لیس اولیاء کرام سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جذباتی خطیبوں اور سینس لیس مقرروں اور بیس لیس کتابوں نے کس قدر تباہی مچائی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال یہ روایت جو آپ نے ملاحظہ کی اور کتابوں میں بھی درج ہے، اس میں کیا خرابی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد اولیاء کرام کی توہین نہیں ہے بلکہ اولیاء کرام کا دفاع ہے،
اولیاء کرام کی جانب جو اس طرح کی باتیں منسوب کی گئی ہیں اور ان کے کردار و اخلاق اور ان کے کیریکٹر کا خون کیا گیا ہے، ہم اس خون کے چھینٹے جن کے دامنوں پر ہیں ہم انہیں بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ ہم اولیاء کرام کے بدخواہ ہیں۔ یقیناً اولیاء اللہ سے ہمارا پرانا اور گہرا رشتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم آج اولیاء کرام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو غلط سلط باتیں ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دراصل اولیاء کرام کے اپنے کیریکٹر اور کردار کے اندر یہ باتیں نہیں پائی گئیں بلکہ ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں۔ یہ روایت جو پیش کی گئی اس میں کئی خرابیاں ہیں، یہ کئی اعتبار سے غلط اور جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے۔ اس پر نقلاً تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گزر گئے، پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد یقیناً یہ جو معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ خواب ہی کا ہوگا۔ جب یہ معاملہ خواب کا ہے تو ضروری ہے کہ یہ کسی کو خواب میں نظر آئے، اور خواب جانتے ہیں دلیل شرعی نہیں ہوتی۔ خواب کی بنیاد پر ہم کسی بات کو کسی کی جانب حتمی اور یقینی طور پر منسوب نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، یہ خواب کس نے دیکھا، یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ ہمارے ہاں کسی غیر معروف اور مجہول شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی روایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ روایت سندن اور متنن دونوں اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب یہ خواب جس نے دیکھا وہ کون شخص تھا، کیا اس کا کوئی حال اور کوئی عطا پتہ معلوم بھی ہے؟ اگر وہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ ثقہ بھی ہے یا غیر ثقہ ہے۔ صرف ایک راوی کے ثقہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جتنے راوی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں، ان سب کو چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس کی سند کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ دوسری چیز، یہ روایت متناً بھی خراب ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ اور جو معصوم عن الخطا ہو، اس سے یہ کہنا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اللہ سے سوال کر کے اور ان پر الزام لگا کر غلطی کی، یہ سراسر ناانصافی اور شریعت میں مداخلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مجموعی تصور کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ایک اللہ کے ولی سے، ایک نیک بندے سے اس بات کی کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں یعنی فرشتوں سے مجادلہ اور مباحثہ کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس واقعے میں، اس روایت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے فرشتوں کو پکڑ لیا اور ان سے توبہ کرائی اور ان سے سوال و جواب کیے، تمام تر جو معاملات آپ نے سماعت کیے وہ کس قدر غلیظ اور کس قدر اخلاق کے معیار سے گری ہوئی باتیں ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے مسلمان اللہ کے نیک بندے تھے، اور ایک نیک بندے کی علامت اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال ہوگا تو وہ سوالوں کے بخوبی جواب دے گا، نہ کہ فرشتوں سے الجھے گا اور ان سے جھگڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور فرشتے بھی وہ جو اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین کام پر متعین کیے ہوں، ان سے مجادلہ کرنا یہ ایک اچھے اور سچے مسلمان سے قطعاً متوقع نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی روایات جو عموماً ہمارے یہاں لا علمی کے نتیجے میں اولیاء اللہ و صالحین کی جانب منسوب کی گئی ہیں، وہ اصلاً خلاف شرع اور من گھڑت اور جھوٹی روایات اور جھوٹی حکایات ہیں۔ اور ایک خرابی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا، جناب غوث اعظم کی روح بھی وہاں تشریف لے گئی، اور فرشتوں سے تمام تر معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبد القادر ان کو معاف کر دو
اور انہیں چھوڑ دو۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جناب غوث نے اللہ رب العزت سے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آئندہ میرے مریدین کو سوالات کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرط، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بات ماننے کے لیے شرط مقرر کرنا اور اس بات پر راضی ہونا کہ اگر اللہ رب العزت اس بات کے لیے راضی اور تیار ہے تو میں ان فرشتوں کو چھوڑوں گا۔ نعوذ باللہ رب العالمین۔ حیرت کی بات ہے کہ آدمی جھوٹ بولتے بولتے کس حد تک گر جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اتنا سفید جھوٹ بول رہا ہے کہ اندھے اور پاگل کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن اندھ بھکتوں کے سامنے بیٹھ کر اندھ بھکتی کی باتیں کرنا بہت ہی لطیف اور حسین معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اندھوں میں کانے راجا ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جب سامنے اندھے گونگے بہرے لوگ بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کانا بیٹھ کر راجا بن سکتا ہے، اور وہ جہاں کی لن ترانی چھیڑ دے اسے لوگ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس پہ یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کرایا کہ میرے مریدین جب قبر میں آئیں گے تو ان سے سوالات نہیں ہوں گے، انہیں سوالات کر کے تنگ نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی قبر میں فرشتوں کے ذریعے سوالات ہونے کی بات کہی ہے، لیکن یہ روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب، غوث اعظم کا مرید جو بھی قبر میں جائے گا تو اس سے سوالات نہیں ہوں گے، سوال کر کے تنگ نہیں کیا جائے گا۔ جب اس طرح کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں تو اسی کے نتیجے میں کچھ اور بھی من گھڑت قصے اور کہانیاں وجود لے لیتے ہیں، جیسے کہ سرکار غوث اعظم ہی کی جانب ایک اور قصہ منسوب کیا گیا کہ ایک مرید نے قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ حالانکہ ہم نے اسلام کے لٹریچر میں تو یہ پڑھا ہے کہ جو شخص نیک ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب بخوبی دے گا، اور جو جواب نہ دے سکے وہ نہ تو نیک ہوگا اور ممکن ہے کہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ مگر لکیر کی فقیری، اندھ بھکتی ہمیں کس گڑھے کی طرف کھینچ رہی ہے، ہمیں آج اس کا شعور نہیں ہے، اور اگر کوئی بیدار کرنے کی کوشش کرے، جگانے کی کوشش کرے تو اس کی گردن پر تلوار لٹک جاتی ہے، اس کا سوشل اور ریلیجس بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا تشدد اور یہ ہماری جہالت ایک دن ہمیں لے ڈوبے گی، اور ویسے بھی پانی تو سر سے اونچا ہو ہی چکا ہے، اب بس ہماری سانسیں رکنا باقی ہیں، ہماری ایمانی دھڑکنیں بند ہونا باقی ہیں۔ ہم اگر اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر ان سے سچا لگاؤ اور سچی نسبت ہمیں ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی بات ان کی جانب منسوب کی گئی ہو تو پہلے اس کی چھان پھٹک کی جائے، اس کی تحقیق اور تفتیش کی جائے۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات کو آمنا صدق نہ کہنا یہ جہالت اور نادانی کی نشانی ہے، اور ایک مسلمان نہ تو اندھ بھکت ہوتا ہے اور نہ ہی صرف جذباتی ہوتا، اس کے جذبات بھی دائرۂ شرع سے باہر نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیل مرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔